السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم انہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی کی زندگی عطا فرما دے، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ بندے میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، میرے بندے تم نے وہ کیا جو میں نے کہا۔ اللہ کی قسم کیسا منظر ہوگا قیامت میں، کتنا سخت دن ہے، آپ نے بہت دفعہ پڑھا سنا۔ اس قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے یہ میرے بندے ہیں، ان کو الگ کر دو، اور مجرموں کو الگ کر دو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو الگ کر دو، اور یہ میرے بندے، یہ میرے ہیں، ان کو میری طرف آنے دو۔ جن کو اللہ تعالیٰ آواز دے، بھری قیامت میں پکارے، کدھر ہیں؟ میرے جلال کی وجہ سے، میری عظمت کی وجہ سے، میرے چہرے کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے لیے، وہ کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آواز لگائے، بہت آوازیں لگیں گی۔ ایک آواز ہوگی لمن الملک اليوم، آج کے بادشاہ کدھر ہیں، آج کے حکمران کدھر ہیں؟ سناٹوں کے بعد، خاموشیوں کے بعد کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے للہ للہ واحد القہار، ایک اللہ کے لیے آج کا دن ہے، واحد ہے، قہر والا ہے، غصے والا ہے، آج اللہ غصے میں ہے۔ للہ الواحد القہار، آج کا دن ایک اللہ کا ہے، جو غصے میں ہے، غصے میں ہے۔ ایسا وقت آئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمینوں کو، آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور ان کو گھمائے گا، جس طرح یہ گیند گھومتا نا، یوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ زمین آسمان گھوم رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الملوک الارض این الجبارون این المتکبرون، یہ دنیا کے جابر کدھر ہیں، یہ دنیا کے متکبر کدھر ہیں، یہ دنیا کے ظالم کدھر ہیں، یہ دنیا کے اکڑنے والے کدھر ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ دنیا کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، ایک اللہ کہے گا آج میں بادشاہ ہوں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم سب کو اس دنیا میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ یہ میرے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پہ بیٹھے ہوئے پہچان لیں یہ میرا ہے۔ وہاں بھی پہچان ہوگی۔ صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس گھوڑا ہو، اس کو چاروں پاؤں سفید ہو، اس کا ماتھا سفید ہو، کئی گھوڑوں میں پہچانا جاتا ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں اس بھینس کو کہتے ہیں پانچ کلیان، جس کے ماتھے میں بھی چاندی ہوتی ہے، جس کالی بھینس کے پاؤں سفید ہوتے ہیں، اس کو الگ سے پکارا جاتا ہے۔ کئی گھوڑوں میں یہ گھوڑا جس کے پاؤں سفید ہیں اور اس کے ماتھے میں سفیدی ہے پہچانے جاتے ہیں؟ کہا ضرور پہچانے جاتے ہیں۔ کہا میں بھی تمہیں پوری قیامت میں وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا، وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ جو نمازی ہے، وضو کرتا ہے، اس کے یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ لگ جائے گا یہ میرے امتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھائیں گے۔ مظفر گڑھ کی گرمی بہت ہے، مگر قیامت کی گرمی اس سے بہت ہے۔ یہ کوئی گرمی نہیں ہے، یہ کوئی گرمی نہیں ہے، گرمی تو اس دن ہوگی جب سورج 1 میل پہ آئے گا۔
جب زمین تپے گی، جب انسان ننگے ہوں گے، وہ پسینہ اتنا نہیں آئے گا کہ ہاتھ بھی گیلا نہ ہو، پسینہ اتنا آئے گا کہ بندہ اس میں ڈوب جائے گا، اپنے پسینے میں ڈوبیں گے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میری نہر دکھائی گئی، 1 مہینے کی لمبی اس کی مسافت ہے، 1 مہینہ چلے اس کا سفر طے ہوتا ہے۔ یاقوت کے اس کے کنارے ہیں، مٹی کے کنارے نہیں ہیں، سیمنٹ اینٹ کے کنارے نہیں، یاقوت اس کے کنارے ہیں، کستوری کا گارا ہے، شہد سے میٹھی ہے، دودھ سے سفید ہے، اور آسمان کے تاروں کی طرح اس کے اوپر آب خورے ہیں اور موتیوں کے گنبد ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی کہے یہ میرے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرے ہیں۔ صحابی انس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسجد کے دروازے میں تھے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ اس سے پوچھنے لگے کیا تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیا تو نے کوئی تیاری کی؟ کہتا تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جتنی خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کسی عمل پہ نہیں ہوئی، کیونکہ عمل اگر کمزور تھے محبت خالص تھی، کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ نمازیں بھی ایسی ہوں کہ حوض کوثر میں چلے جائیں، محبتیں ایسی ہوں نیک لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور آپس میں محبت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ پکاریں وہ کدھر ہیں جو میرے چہرے کی وجہ سے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، جن کا تعلق میرے لیے تھا، کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ پھر ان کو اکٹھا کرے، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ لوگ پوچھیں یہ کون ہے؟ نبی پوچھیں، صدیق پوچھیں، شہید پوچھیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کیا عمل کیا کہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے؟ تو جواب دیا جائے یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ وہ جو خوش نصیب ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے قیامت کے نیچے اندر، اور جو باہر بیٹھیں گے ان کا جمعہ جو اندر بیٹھے ایک جیسے فرق ہے؟ جو کھیتوں میں اس وقت کام کر رہا ہے اور جو ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے دونوں ایک جیسے کا فرق ہے؟ فرق ہے۔ اور جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے ان کی قیامت اور ہوگی، اور جو سورج کے نیچے ہوں گے ان کی قیامت اور ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم وہ عمل کریں جو ہمیں اللہ کے عرش کے نیچے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل دے ہمیں، وہ عمل وہ کہنے کو تو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اگر کر لیں تو اللہ کامیابی بڑی ہے۔ حکمران بن کے عدل کرنے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنی۔ ہمارے کتنے جوان ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو جوان ہوں، یہ گناہوں کا وقت ہے، بوڑھے ہوں گے تو پھر عبادت کریں گے۔ اور نماز بوڑھوں کا کام ہے، تہجد پڑھنا بوڑھوں کا کام ہے، قرآن پڑھنا بوڑھوں کا کام ہے، جوانی تو مستانی ہے۔ فرمایا جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے نیچے، جن کے دل مسجدوں میں، اور کئیوں کے دکان پہ بیٹھے دل مسجد میں، اور کئی مسجد میں بیٹھے ہوتے اور مگر ہوتے کہاں؟ جسم مسجد میں، دل دکانوں پہ۔ فرمایا ان کے دل مسجدوں کے اندر۔ میں نے بڑی دفعہ کہا تقریروں میں، پھر کہتا ہوں، مجھے اپنی بے شمار نمازیں یاد ہیں، ہر روز کی ایسی نمازیں ہیں، پوری نماز پڑھ لیتا ہوں، سارا کچھ یاد آتا ہے، اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ اکبر سے نماز شروع کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کر دی، ساری قصے کہانیاں یاد آئی، یہ یاد ہی نہ آیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں۔
सजदे में भी जाके ये पता ना लगा कि मैं किसको सजदा कर रहा हूं, मुझे ख्याल ही नहीं आया। सजदे में भी और बातें, रुकू में भी और बातें, क़याम में भी और बातें। अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, अल्लाह से कह रहा था, अल्लाह मेरी जानी इबादतें, मेरी माली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें अल्लाह सारी तेरे लिए। कह तो रहा था मगर दिल साफ नहीं था। कह तो रहा था, कहा मैंने समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसने अपनी तारीफ को सुन लिया। रब्बना वलकल हम्द, पता कोई नहीं लगा। कहा मैंने नाक रगड़ते सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, जुबान से कहा, रट्टा लगा के कहा, तोते की तरह कहा, दिल से नहीं कहा। फरमाया उनका दिल मस्जिदों के अंदर, उनका दिल मस्जिदों के अंदर। अगले कौन है? दो आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करें, दाएं हाथ से सदका दे, बाएं को पता न लगे। तन्हाई में बैठा, हमारे आलिम मुस्लिम बयान कर रहे थे, मैं हैरान हो गया। हम भी वो लोग हैं, मौलवी साहब ने अच्छी दुआ कर दी, रो पड़े। मुजाहिदीन ने दुआ की, हमारे आंसू आ गए। एक रोया, दूसरा रोया, उसको देख के हम भी रो दिए। कहने लगे ये रोना भी अच्छी बात है, किसी को देख के रोना आ जाए, मगर जो अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे उनके आंसू कैसे? तन्हाई में बैठा, अकेला बैठा, अल्लाह से बातें करने लगा, अकेला बैठा, अल्लाह को याद करने लगा। कोई पास नहीं था, अकेला ही था। अल्लाह से गुफ्तगू शुरू हुई, अल्लाह से मुलाकात शुरू हुई, अल्लाह से बात शुरू हुई, अल्लाह से दुआ शुरू हुई, और दुआ करते करते उसके आंसू। तन्हा था और लोगों को देख के तो सब रो लेते हैं। तन्हाई में रोया। और वो जिसको खूबरू औरत, खूबसूरत औरत, खानदानी हुस्न और जमाल वाली, वो कहती मेरी तरफ आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने कहा था मेरी तरफ आ, है तलक, मेरी तरफ आ। क्या कहा? इन्नी मआदल्लाह, इन्नी मआदल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं अल्लाह की नहीं नहीं नहीं। और कोई है जो आज के दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करे? और सिर्फ ये नहीं होता कि औरत जुबान से आके कह दे, जो टीवी पे नाचती वो कहती मेरी तरफ आ, देख मुझे। और जो मोबाइल में आती है वो कहती कि मुझे देख। और जो अखबारों में छपती है वो कहती मुझे देख। और जो बोर्डों पे सजती है वो कहती कि मुझे देख। और जो बाजारों में क्या कपड़े पहनेगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की अलामत में कपड़े पहनेंगी, नंगी होंगी। कपड़े पहन के भी कपड़े नहीं होंगे, नंगी होंगी। बख्ती ऊंटनियों की तरह सरों पे कुहानी होगी, फितने में पड़ जाएंगी, लोगों को फितने में डाल देंगी, माइल होने वाली होगी, माइल करने वाली होगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। फरमाया जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर से आती। एक हदीस में फरमाया 40 साल बंदा जन्नत से दूर होता है तो उसकी खुशबू आने लग जाती। कब जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, बाजारों में, हॉस्पिटल्स में, बैंकों में, और घुस घुस के दफ्तरों में जाते हैं। का वो खूबसूरत औरतें माइल करने वाली, माइल होने वाली कपड़े पहनती हैं, नंगी होती हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है। कहती बारीक कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मी बहुत है। ये दुनिया की गर्मी का पता है, जहन्नुम की गर्मी का पता नहीं। एक बेटी बाप से पूछ रही है, अब्बा मैं जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा मर्दों को दिखा दिया करूं, मैं जिस्म को कहां कहां से नंगा कर लिया करूं, कौन से जिस्म का हिस्सा छुपा दिया करूं, कौन सा दिखा लिया करूं। तो बाप बेटी से कहने लगा, बेटी जहां जहां जहन्नुम को बर्दाश्त कर सको वो दिखा देना, और जिस जिस्म में ये सलाहियत ना हो, ये हिम्मत ना हो कि वो आग बर्दाश्त कर सके, उसको छुपा लेना। मॉडर्न औरत कहने लगी,
दकियानूसी औरत से। ये बुरके वाले लोगों को क्या कहते हैं? अल्लाह करे इन इलाकों में बुरके सलामत रहें। बहुत फर्क पड़ गया जब हमने मुजफ्फरगढ़ में नीले बुरके देखे, वो टोपी वाले बुरके पहनती थी औरतें, कहीं बेपर्दगी नहीं थी। और आज जो हवा इस्लामाबाद में है, जो फिजा लाहौर में है, जो माहौल कराची का है, और जिस घर में टीवी आ गया माहौल एक जैसा, फर्क नहीं है। मर्दों के पांचे टखनों से नीचे और औरतों के पांचे टखनों से ऊपर। मर्द यहां तक बटन बंद करते हैं और औरत यहां तक। सुभान अल्लाह। मर्द ये बटन खोलता नहीं, ये खोल के चले तो कहते हैं बदतमीजी है, बटन बंद नहीं कर सकते। मर्द आखिरी बटन भी बंद करता है और गर्मी के अंदर यहां टाई लगा के घूट देता है कि मेरा गला भी नजर ना आए। और औरतों के गले, और खुश होते हैं बच्चियों को ऐसे कपड़े पहना के, बेटियों को ऐसे कपड़े पहना के। और सारा फितना इस बात का है कि अभी छोटी है, अभी छोटी, अभी तो छोटी है। और ये छोटे जो सीखेंगे बड़े होके वही करेंगे। ये छोटों की तरबियत होगी तो बड़े बनेंगे। तो मॉडर्न औरत कहने लगी इस बुर्के वाली औरत को, बीबी गर्मी देख, हबस देख, सूरज धूप देख, पसीना तपश देख, तेरा बुर्के में दम नहीं घुटता। और ये जो मॉडर्न दुनिया के लोग हैं, ये बुर्का नहीं कहते, ये तंबू कहते हैं, टेंट। इन बीबियों ने अपने ऊपर क्या लिया हुआ है? तंबू लिया हुआ है, टेंट लिया हुआ है। कहती इस तंबू में तेरा दम नहीं घुटता। तो वो पर्देदार अल्लाह की बंदी नेक बीबी कहने लगी दम तो बहुत घुटता है, मगर जब क़यामत का दिन देखती हूं तो फिर कुछ बचत हो जाती है। जब क़यामत देखती हूं तो फिर कुछ बचत हो जाती है, घुटता है दम। आज नंगे होना, नंगा देखना बहुत पसंद है, कल सारे नंगे हो जाएंगे। अम्मा जी को कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ही नंगे होंगे, सारे ही नंगे होंगे बगैर खतने। अम्मा जी कहने लगी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया नहीं आएगी, कोई किसी को देखेगा नहीं। यहां तो बाजारों में भी देखते हैं, गलियों में भी देखते हैं, मीडिया पे भी देखते हैं, मोबाइलों में भी देखते हैं, खुले आम भी देखते हैं, छुप छुप के भी देखते हैं। का सारे नंगे, मर्द औरत बड़े छोटे सब नंगे, देखेंगे नहीं। आयशा किसको जुर्रत होगी, किसको जुर्रत होगी उस दिन किसी की तरफ निगाह डाले, अपने अमल ही ऐसे होंगे कोई किसी को देख नहीं सकेगा। फरमाया खानदानी औरत हुस्न जमाल वाली उसको दावत देती है मेरी तरफा, वो कहता इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगा, मैं तेरी तरफ नहीं आऊंगा। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, हम जिस मौजू पे चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें आपस की मोहब्बत दे दे, हम अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंच जाएं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें पुकार के कहे ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदे। लड़ाइयां तो बहुत कर लेते हैं, झगड़े तो बहुत कर लेते हैं। एक हदीस याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको भूलना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, उसके कंधे झुके हुए। पहला काम क्या है? अखलाक अच्छा है। दूसरा कंधे झुके हुए, अकड़ा हुआ है कि आजिज, यहां अकड़ने को पड़ा, तू मुझे जानता नहीं है, तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं तो रोज एक बंदे का नाश्ता करता हूं। मैं कहता हूं बस करो यार, बस करो, तुमने तो एक मुर्गी का भी नाश्ता पूरी का नहीं कभी किया। मैं तो बंदा खा जाता हूं, तेरे जैसे बंदे तो जेब में डाल लेता हूं, मैं तो बंदे को 2 टुकड़े कर देता हूं। बस कर दो अल्लाह के वास्ते, बस कर दो, बहुत हो गया। तुम्हें मेरा तारुफ नहीं? अल्लाह कहता हाँ वाकई तारुफ नहीं, बताओ लोगों को।
हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। बताओ लोगों को तुम्हारा तारुफ क्या है? क्या तुम पे ऐसा जमाना नहीं आया? क्या तुम पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि जमीन और आसमान में तुम्हारा तस्करा नहीं था, तुम्हें जानता कोई नहीं था? इन्ना खलक़नल इंसान, बेशक हमने इंसान को पैदा किया, मिन नुत्फ़तिन अमशाज, टपकते हुए नुत्फे के साथ। बताओ, मैं उस गंदगी से पैदा किया गया हूं कि मैं किसी को बता नहीं सकता। लोगों को घिन आ जाए, लोगों को नफरत हो, मैं किससे पैदा हुआ? अब मिन नुत्फ़तिन अमशाज। बताओ, लोगों से कहते तुम मुझे जानते नहीं, फिर बताया करो मैं ये हूं। मैं पानी का वो कतरा हूं जिसे लोग पसंद नहीं करते। मैं मिट्टी से पैदा किया गया हूं, मैं मिट्टी में डाला जाऊंगा, मैं मिट्टी बनाया जाऊंगा। मेरी क्या हैसियत है? हां, कसम खा के कहा, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको ऊंचा करेगा। ऊंचा होने वालों को अल्लाह ताला नीचा कर देता है, अल्लाह का निजाम है। हर उरूज को जवाल है, हर ऊंची चीज को अल्लाह ताला नीचे करते हैं, यह हदीस है। ऊंचे मत बने। क्या दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है? जो खाक में मिलते हैं वही गुलो गुलजार होते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, जो आमों का शहर है, जो झुकते हैं उनको फल लगता है। जो झुकते हैं वो साया देते हैं, जो झुक नहीं सकते ना वो फल दे सकते हैं। जो झुक नहीं सकते वो किसी को साया नहीं दे सकते। हमेशा झुकने वाले काम आते हैं। जो जितना दरख्त झुकेगा उसका फल उतना ज्यादा होगा, उसका साया उतना ज्यादा होगा। जो अकड़ेगा टूट जाएगा। हमेशा अकड़े हुए दरख्त आंधियों में टूटते हैं, झुकने वाले तो साथ ही झुक जाते हैं। कहा उसके कंधे झुके हुए, अखलाक अच्छा है, कंधे झुके। तीसरा अमल, लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत वाले लोग हैं। लोग उसके पीछे पीछे फिरते हैं, वो लोगों की मोहब्बत वाले। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। आगे हदीस को चलाता हूं, फरमाया इसमें कोई खैर नहीं है, ना उससे कोई प्यार करे ना वो किसी से प्यार करे। हर तरफ उसकी दुश्मनी, हर तरफ उसकी लड़ाई, हर तरफ उसके झगड़े का इसमें कोई खैर नहीं है। ना उसे कोई मोहब्बत करे ना वो किसी से मोहब्बत करे। का कामिल मोमिन, अखलाक, आजी, लोग उससे मोहब्बत करें, वो लोग उससे मोहब्बत करें। इब्ने अब्बास कहने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमान से हाथ मिलाता है, मोमिन मोमिन से, गुनाह ऐसे गिरते हैं जिस तरह खजा में पत्ते। सर्दियों में कितने पत्ते होते हैं दरख्तों में? खजा में गंजे टुंड मुंड, एक पत्ता भी नहीं बचता, बिल्कुल खाली। का जो गुनाह गिरते हैं जिस तरह खजा में पत्ते। किसी ने कहा इतनी छोटी सी बात पे इतना अजर के हाथ मिला दे, तो इस तरह गुनाह गिरते हैं जिस तरह खजा के पत्ते। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगे रज़ी अल्लाह तआला, तुमने से इतनी सी बात कही है, तुमने इसको छोटी सी बात की कि दो मुसलमान मिल पड़े, ये छोटी बात है? अल्लाह का कुरान आया, लव अनफक़्ता मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। जो कुछ जमीन के अंदर है तुम सारा भी खर्च कर देते, ये मोहब्बतें पैदा नहीं कर सकते थे, ये मोहब्बत तो अल्लाह ने पैदा की। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन ये मोहब्बतें तुम्हारे अंदर तो अल्लाह ने पैदा की। हाँ, जो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम है वो आपस की मोहब्बत से भी महरूम है। और जो कहते हैं हाँ मेरे पास तो सिर्फ मोहब्बत है भाई, मेरे पास तो सिर्फ मोहब्बत है, मैं तो हर किसी से मोहब्बत करता हूं और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। और सुनना मेरे भाइयों, गुस्सों में कुछ नहीं है, गुस्सों में कुछ नहीं है, झगड़ों में कुछ नहीं है, मोहब्बतों में है। एक शख्स एक गांव की तरफ चला, अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक शख्स किसी गांव की तरफ चला,
اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، انسان بن کے فرشتہ آ گیا، کہنے لگا تم اس گاؤں میں کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو ملنے کے واسطے جاتا ہوں۔ کہا تیرا کوئی لین دین ہے؟ کہتا نہیں۔ کہا تیرا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں جاتے ہو؟ کہا اللہ کے لیے جاتا ہوں۔ میری اس کی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا اس کا تعلق اللہ کے لیے۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا، میں تو صرف اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے یہ بتانے کے لیے آیا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا۔ جو اللہ کے بندوں سے یوں محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر تجھے کسی سے محبت ہو اس کو بتا دیا کر، تو اس کو بتا دیا کر کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں لڑائی تو سب بتاتے ہیں، اور جی میری فلانا لڑائی ہے، میں سکے بھرا نہ لڑیا جی، میری ہمسایوں سے لڑائی ہے، میں نے بچوں کو بتا دیا چچے سے لڑائی ہے گھر نہیں جانا، اور میری شریکیں لڑائی ہیں۔ میرا تعارف لڑائی سے تو ہے کہ اپنا تعارف جھگڑوں کا نہ کرانا، اپنا تعارف یہ کرانا میری محبت ہے، جس سے تیری محبت ہو بتا دینا محبت ہے۔ اور پھر دعا سکھا دی، اگر تجھے کوئی کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو کیا جواب دینا؟ احبک اللہ الذی احببتنی لہ، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے جس اللہ کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی۔ اور بندے سے بندہ محبت کرتا، دعا کیا ملتی ہے؟ اور بندے جس طرح تو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرے، اللہ بھی تجھ سے۔ ایک حدیث آپ کو پہلے آتی ہے، میں صرف دہراؤں گا تاکہ اس دہرائی میں کوئی فائدہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو ایمان کی لذت مل گئی، ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی چاشنی اس کو مل گئی۔ جس کو 3 چیزیں نصیب ہو گئیں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نصیب میں کر دے، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کر دے۔ فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئی اس کو ایمان کی مٹھاس آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے مگر آج تک ایمان کا ذائقہ نہیں آیا۔ ایمان ہے ان کو آم کا ذائقہ آتا ہے، ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں آتا۔ ان کو مٹھائی کی مٹھاس ملتی ہے، ان کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملی۔ وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کو ذائقہ آتا ہے، ان کو ایمان کا ذائقہ نہیں آیا۔ میری بات کو سمجھ آئیے ویسے؟ ان کو زندگی بھر ایمان کا ذائقہ نہیں آیا کہ ان کو ایمان کا ذائقہ آ گیا، ان کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، ان کو ایمان کی چاشنی مل گئی۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں، باقی سب بعد میں دیکھیں گے، پوچھیں گے، کریں گے، بات کی بات ہے۔ اللہ کی بات کرو، اللہ کے نبی کی بات کرو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز۔ دوسری کیا ہے؟ کسی سے ملے تو اللہ کے لیے، کسی سے جدا ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، کسی سے لے تو اللہ کے لیے۔ اس کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا محور اللہ کی رضا ہے، اس کی دوستی اللہ کے لیے۔ الولا والبرا، یہ عقیدہ مسلمانوں کا۔ محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، جھگڑا ہوگا تو اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ایمان میں آنے کے بعد کفر میں جانا اسے ایسا لگتا ہے جیسے آگ میں جانا۔ وہ ایمان کے بعد کفر کی بات نہیں کرتا، اسے آگ ڈراتی ہے۔ جسے 3 چیزیں مل گئی اسے ایمان مل گیا۔ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اس کی محبتیں، اس کے تعلق اللہ کے لیے ہیں۔ ایمان کے بعد کفر نہیں ہے۔ جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں۔ مسلمانوں آج ہم بہت دور ہیں، آج محبتیں تو کم ہیں، غصے بہت ہیں۔ میرے نبی نے بھی جس قوم کی تربیت کی تھی وہ غصوں والی تھی، مگر ان کو بتا دیا تھا اب محبت چلے گی، غصہ نہیں چلے گا۔ اگر تم نوجوان آیا
کہنے لگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات بتائیں چھوٹی سی ہو مجھے یاد رہ جائے، اتنی ہو کہ میں عمل کروں نجات ہو جائے، وہ چھوٹی لمبی نہیں ہو، کوئی بات تو بتائیں مجھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے کہا اور؟ آپ نے غصہ نہ کیتی کر۔ کہا اور؟ کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ وہ نوجوان پوچھتا گیا اور آپ برابر ایک جواب دیتے تھے، آپ نے جواب نہیں بدلا کہ پہلا کام غصہ نہیں کرنا، دوسرا کام یہ کرنا، تیسرا کام یہ کرنا، چوتھا کام یہ۔ اس کو ہر کام کا ایک جواب دیا، کیا؟ غصہ نہیں کرنا۔ محبت اللہ کی طرف سے ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے۔ میں کس کی طرف ہوں؟ بدلے لینے تو بڑے آسان ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہتا میری کتاب میں معافی نہیں ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اگر یہ بات اللہ نے کہہ دی تو؟ اللہ تو قادر ہے ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، اسے کو پوچھے گا؟ مگر وہ کہتا مجھے محبت مجھے معافی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی ملے گی تجھے۔ کہتا میری کتاب میں معافی نہیں۔ مگر تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں تو بدلا لوں گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، کتنی بڑی بات کہی۔ فرمایا ایک آدمی کسی سے بدلہ لینے پہ قادر ہے، غصہ آیا ہے، وہ تھپڑ مار سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے۔ فرمایا کہتا ہے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، کل اللہ تعالیٰ اپنی حوروں کو کھڑا کرے، جنت کی حوروں کو۔ عام حوریں ہوگی یا موٹی آنکھوں والی؟ حور العین، موٹی آنکھوں والی حوریں اس کے سامنے کھڑی کرے گا، بندے بتا کون سی لینی ہے؟ تو میری وجہ سے دھیما ہو گیا تھا، تو میری وجہ سے دھیما ہو گیا تھا، تیرا غصہ اس لیے ختم ہو گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی غصہ آتا ہے درگزر کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اس کو حدیث کو شروع سے سناتا ہوں، تھوڑا سا اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس میں ہم لوگوں کو آنسو دینے والے، غم دینے والے، میں جس معاشرے میں خود بھی ایسا ہوں، ستانے والے لوگوں کو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کو بندہ کون سا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، نفع ڈھونڈتا نہیں ہے، نفع بانٹتا ہے۔ کب؟ اللہ کو عمل کون سا پسند ہے؟ بندہ وہ پسند ہے جو نفع بخش ہے۔ عمل کون سا پسند ہے؟ فرمایا تو اپنے بھائی کو خوشی دے دے۔ پہلا عمل نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، تلاوت نہیں بتائی، کہا پہلا عمل اگر تو چاہتا ہے کہ جو عمل اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کو پسند ہو جو عمل، پہلا عمل یہ کہ تو اپنے بھائی کو خوشی دے دے، دوسرا اس کے غم کو مٹا دے، تیسرا اس کی بھوک ختم کر دے، چوتھا اس کا قرض ادا کر دے۔ سلسلہ تو صحیحہ میں 177 نمبر حدیث ہے، 177۔ تو اس کو خوشی دے دے، اس کے غم کو ہٹا دے، اس کی بھوک ختم کر دے، اس کا قرض ادا کر دے۔ پھر فرمایا مجھے پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی شخص کے ساتھ جاؤں اس کا کام کروا دوں۔ 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند کرتا ہوں کسی کے کام کروں۔ پھر آگے بیان کیا جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اگلا حدیث کا ٹکڑا اس سے بڑا ہے۔ ایک تو بندہ ماتڑ ہے، وہ غصہ نکال ہی نہیں سکتا، آگے بندہ چودھری ہے، یہ بیچارہ کام والا آدمی ہے، اس کو کیا کہے گا، دل میں کڑتا رہے گا، بول نہیں سکتا۔ یہ تو ہے ایک چودھری ہے، آگے مزدور ہے، یہ تھپڑ مارے، گالی دے، جو مرضی کا، یہ غصہ نکالنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس میں طاقت ہے کہ یہ غصہ نکال سکے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا، اتنی رضامندی اس کو دے گا کہ اس کا دل بھر جائے گا، یا اللہ اتنا تو راضی مجھ سے ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اس کے دل کو بھر دے گا، جو غصہ نکالنے کے باوجود ختم کرتے ہیں۔ نبی مکرم
یہ غصے اور محبت کا آپ نے موازنہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی میں کام آئے گا. یہ حدیثیں لکھ لیجئے گا کسی دن گھر جا کے. صرف نماز دین نہیں ہے، صرف روزہ دین نہیں ہے، یہ نماز روزے بھی انہی کے ہیں جن کے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہے، کنگلے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، کوئی دین نہیں ہے، جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا مفلس کون ہے، کنگلا کون ہے، کلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روٹی نہ ہو. کہا نہیں 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 نہیں، قیامت کو آئے گا، نمازیں لائے گا، نمازی بہت اچھے ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں. تہجد کی بہت فکر ہے، کسی کے دل دکھانے کی کوئی فکر نہیں ہے. صحیح مسلم میں کھول کے پڑھیے گا، میں آج آپ کو دکھاؤں گا یہ حوالے سارے. نمازیں لائے گا، روزے لائے گا، صدقات لائے گا، حج لائے گا، 4 چیزیں بیان ہیں. کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی پہ بہتان لگایا. اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی نیکیاں بانٹنی شروع کرو، اپنی نیکیاں ان کو دو جن کو تم نے کہا. نیکیاں بانٹ دے گا. اگر بیلنس ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں سے کہا جائے گا اپنے گناہ اس کو ڈالو. اپنی پڑھی ہوئی نمازیں لوگوں کو دے گا، اپنے رکھے ہوئے روزے لوگوں کو دے گا، اپنی زکاتیں لوگوں کو دے گا، اپنے حج لوگوں کو بانٹے گا. کیونکہ عبادت گزار بہت تھا، گالی دینے میں پرہیز نہیں کرتا تھا، تھپڑ مارنے میں پرہیز نہیں کرتا تھا، کسی کو ستانے میں پرہیز نہیں کرتا تھا، اخلاق اچھا نہیں تھا، اخلاق اچھا نہیں تھا. قیامت میں میرا دل چاہتا ہے میں مفتیوں کو اکٹھا کروں اور ان سے پوچھوں کہ قیامت کے دن پلڑے میں سب سے اونچا عمل کون سا ہوگا، پلڑے کو بوجھل کرنے والا کون سا بات ہوگا، کون سا بٹا ہوگا، کون سے چیز سے پلڑا بوجھل ہوگا. میں مفتیوں کو اکٹھا کروں، میں مفسرین کو اکٹھا کروں، میں اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کو اکٹھا کروں اور پوچھوں قیامت کے دن ترازو میں وزن کس چیز کا آئے گا، کس چیز کا آئے گا؟ اخلاق کا. قیامت میں سب سے، یہ حدیث ہے، میری بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے، قیامت میں سب سے وزنی عمل اخلاق ہوگا. کہتے ہیں میرے پاس اخلاق نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. یہ لوگوں کو نیکیاں دے دے گا اور ابھی لوگوں کی زیادتیاں باقی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے گناہ اس کو دینے شروع کرو. پہاڑوں کے برابر نیکیاں لوگوں کو بانٹے گا اور لوگوں کے گناہ اٹھا کے جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا. فرمایا مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روٹی نہ ہو. یہ مفلس نہیں ہے جو اپنی نیکیاں لوگوں کو بانٹے گا. مفلس یہ ہے، مفلس یہ ہے. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. یا اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کچھ کریں. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش ہوتے ہیں، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے روزہ رکھتے تھے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں. یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں شوال کے 6 روزے پورے ہو گئے، کتنے مجھے ملیں گے؟ کہتے ہیں رمضان دے بھی کدو پورے ہوئے سی مولوی صاحب، تسی شوال دے 6 کہہ رہے اپنے رمضان دے بھی 29 کوئی نہیں پورے. اور کئیوں نے روزے رکھے جھوٹ بولے. فرمایا کوئی حاجت نہیں ہے، پیچھے کر دو. کئی روزے دار ہوں گے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملا. یہ دین مکمل ہے، یہ چند عبادات کا نام نہیں، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے، یہ ایک معیار زندگی ہے. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلواتا ہے. میں مسلمانوں کا ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے. جو وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے کتنے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. جتنی دفعہ وضو کرتا ہے، جتنی دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اتنی دفعہ ہی جنت کے دروازے کھلتے ہیں. رمضان کے بعد جنت بند نہیں ہوئی.
हर पीर जुमेरात को अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोलता है, हर शख्स को बख्श दिया जाता है जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, जिसने अल्लाह की तौहीद में खलल न किया हो, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो, अल्लाह ताला बख्श देता है। वो दो शख्स जो आपस में लड़ रहे हों, अल्लाह ताला कहता है इनके अमल पीछे कर दो, मैं नहीं देखूंगा, पेंडिंग कर दो, ये फाइल दफ्तर दाखिल कर दो, हत्ता के सुलह कर लें, हत्ता के सुलह कर लें, हत्ता के सुलह कर लें, ये जमीन से अमल ऊपर भेज लें। अल्लाह ताला अमल साइड पे करवा रहा है, मैं नहीं, पीछे करो, पीछे कर दो, मैं नहीं देखता, हत्ता के सुलह कर लें। फासलिहू बैना अखवैकुम इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन भाई हैं, इनके दरमियान सुलह करवाया करो। हम सुलह करवाते हैं, कुछ और करवाते हैं, इनको जोड़ दो। फरमाया मुसलमानों की मिसाल एक दीवार की तरह है, आपने उंगलियों में उंगलियां डाल के कहा यूं होते हैं मोमिन, इसका हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है, इसका हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। मुसलमानों एक दूसरे को मजबूत करें, जिस तरह मेरे नबी ने उंगलियां फंसाई, इस तरह के हो जाएं। मुसलमान तो एक जिस्म की मालिद होते हैं, किसी एक जगह तकलीफ हो तो सारा बदन बेकरार होता है। ये हदीसें कब पढ़ेंगे, कब काम आएंगी? एक आदमी पत्थर उठा रहा था, वर्जिश कर रहा था, पत्थर उठा के आपने फरमाया ये कौन है? का ये मजबूती हासिल कर रहा है, ताकत का। ताकतवर ये नहीं है, मजबूती ये नहीं है कि पत्थर उठाए, मजबूती तो उसकी जो गुस्से पे काबू पाए। पहलवान को देखा वो ऐसे फिर रहा था, का ये कौन है? कि जिसको आवाज देता है, पछाड़ देता है, जिसको चैलेंज करता है, शिकस्त दे देता है, कोई इसको शिकस्त देने वाला नहीं है, ये ऐसा मजबूत पहलवान है। का पहलवान तो वो है जो गुस्से पे, यहां तो मुझे गुस्सा आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं वक्त आपका पूरा हो गया, दुनिया में वक्त पूरे हो रहे हैं, ये तो जुम्मे का वक्त है, मौत को याद करेंगे। अब्दुल्लाह बिन उबई को जरूर पढ़िएगा, माशरा चलाया है, उस जैसे बंदे को माफिया मिली है। मदीने में आए साजिशें, ओहद में क्या किया, खंदक में क्या किया, बनु मुस्तलिक में क्या किया। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह के ऊपर बुहतान लगा और गली गली बातें हो रही हैं। आप ये वाकई ना पढ़ने वाला सूरह नूर में, मगर उसका जनाजा किसने पढ़ाया, उसको कुर्ता किसने भेजा, अपना लुआब उसके मुंह में किसने डाला। ऐसी ऐसी बातें। कभी अब्दुल्ला बिन उबई का किरदार पढ़े, रईसुल मुनाफिकीन था, मगर मेरे नबी के रवैये में वो बुहतान लगाता रहा। अबू बकर की बेटियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की ज़ौजा हैं, उम्मत की मां हैं, मिस्ताह का वजीफा बंद कर दिया रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम था, खर्चा देते थे। अल्लाह का कुरान आ गया, इसने ज्यादती की है, तुमने नहीं करनी। ला तनसवुल फज़ल बैनकुम, आपस में जो फजल करते हो इसको खत्म नहीं करना, इसको भुलाना नहीं है, अपने अमल को जारी रखो। अबू बकर उन्हीं लोगों से मिले जिंदगी भर, उन्हीं के साथ रहे। अल्लाह के लिए कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दीन पढ़ें और अपने दिलों को ऐसे साफ करें जिस तरह अल्लाह के नबी के दौर में थे। बहुत वाकयात मेरे जहन में, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मैं ये खुलासा आपको बता के जा रहा हूं। मोहब्बतें काम आएंगी, अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचा देंगी। नेक लोगों की मोहब्बत हमें निजात दे देगी, गुस्से हमें खराब कर देंगे। आजी की जिंदगी, अखलाक की जिंदगी कामिल मोमिन की जिंदगी है। तुम में कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक अच्छा है, तुम में बेहतर है वो जिसका अखलाक अच्छा है, जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा है। ये बातें भी काम आएंगी, मगर अगर हम दूसरों के लिए अच्छे ना हुआ। हदीस में आया, एक औरत है, नफल बड़े पढ़ती है, तहज्जुद बहुत पढ़ती है, सदके बड़े देती है, रोजे बहुत रखती, हमसायों के लिए अच्छी नहीं। आपने फरमाया कहां जाएगी? जहन्नुम में। का दूसरी औरत है, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, नफल नहीं पढ़ती, सदका दे तो पनीर से ज्यादा नहीं, हमसाए के लिए बहुत अच्छी है। आपने फरमाया कहां जाएगी? जन्नत में।
یہ دین ہے, عمل کا نام ہے. کتے کو پانی پلانے والی فحش عورت جنت میں گئی. یہ معاملات ہیں. ایک جھاڑی کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دینے والا جنت میں گیا, اور ایک بلی کو بھوک سے باندھنے والی نمازی عورت جہنم میں چلی گئی. عبادات بہتر کرتے ہیں اور بہتر کریں گے, اپنے معاملات کو بہتر کریں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اپنے برتاؤ کو بہتر کریں, اپنے رہن سہن کو بہتر کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ.